للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نهايتي واجب الاحترام حاضرین و سامعین اللہ وحدہ لا شریک له میں حمد و ثنا تاجدار مدینہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بیان کر کے اس پر عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین، ماہ شوال المکرم میں غزوہ احد کی معرکہ وجود میں آیا۔ غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں میدان بدر سجا، اس کے بعد میدان احد بھی سجا، اور اسی میدان میں مسلمانوں کے سید الشہداء آقا حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ حاضرین ذوقار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کرو۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کافروں سے جہاد کرو، والمنافقین واغلظ علیہم، اور جتنے منافقین ہیں ان پر سختی کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین ذوقار، میدان احد، غزوہ احد جو سجا ہے، ہم جہاں دوسری باتیں سنتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں۔ حاضرین ذوقار، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اہل بیت اطہار میں غزوات رسول اس طرح پڑھائے جاتے جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے، اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور علیہ السلام کے غزوات اس طرح پڑھائے جاتے ہیں۔ آج
مسلمان ان سے دور ہو رہا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے پیش نظر معرکہ احد، غزوہ احد، یہ جو غزوہ ہوا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میدان بدر میں، غزوہ بدر میں کفار کو بدترین شکست ہوئی۔ انہوں نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کو چھیڑا۔ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کا میدان جو ہے یہ سج گیا۔ حاضرین ذوقار، تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غزوہ میں میرے آقا حضور علیہ السلام نے جنگی لباس بھی پہنا۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے تلوار بھی ہاتھ میں اٹھائی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سلاری فرمائی، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، ڈال ہاتھ میں اٹھائی۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے پورا لباس جنگی طریقے کے ساتھ اپنے جسم اطہر پر تنتب زین کیا۔ حاضرین ذوقار، مسلمانوں کے بانی اسلام امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی امن والا نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، مخلوق میں میرے آقا سے بڑھ کر کوئی شفقت فرمانے والا نہیں، میرے آقا حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو ترس آنے والا نہیں، مگر آقا حضور علیہ السلام نے بھی میدان جہاد میں حصے لیتے رہے۔ حاضرین ذوقار، غزوہ احد، جس دن غزوہ احد شروع ہونا تھا اس سے پہلے ایک رات، اس سے پہلی رات اگلے دن صبح غزوہ احد کا میدان سجنا تھا کہ اس سے پہلے میرے آقا حضور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام، دو صحابی، یہ روایت اکثر بیان بھی کر چکا ہوں اور بڑی پسند بھی ہے، اور یہ اس روایت میں حضور علیہ السلام سے عشق کا ثبوت بھی ہے کہ میرے صحابہ نے آقا حضور علیہ السلام سے عشق کس طرح کیا، آقا حضور علیہ السلام سے محبت کس طرح کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت امیر حمزہ کے بھانجے بھی، حضرت امیر حمزہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ غزوہ احد کی رات جس دن صبح غزوہ احد ہونا تھا، ان دونوں نے رات کو دعا مانگی اور کہا یہ قبولیت کا وقت ہے، آج رات دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص میرے آقا حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے تیر چلایا۔ سب سے پہلا تیر اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا، اور جن کے بارے میں آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد تیر چلا، اسلام کی بلندی کے لیے چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اسلام کی سربلندی کے لیے تیر چلا۔ پتہ چلا جو میدان جہاد میں نکلیں، حق کے لیے جہاد میں نکلیں، ان کے لیے امام الانبیاء بھی دعائیں فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، یا اللہ جب صبح غزوہ احد معرکہ احد برپا ہو، جو تیرے نبی کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن ہو وہ میرے مد مقابل آئے، یا اللہ میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ نبی علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن جہش فرماتے ہیں آمین۔ یہ دعا ہو رہی ہے، یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔
حضرت عبداللہ بن جہش فرماتے ہیں اب میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہہ دینا۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا مانگی، قربان جائیں حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن جہش دعا مانگتے ہیں یا رب العالمین، یا اللہ کل میدان احد لگے، کل غزوہ احد برپا ہو، کل غزوہ احد کی جنگ چھڑے، یا اللہ تیرے نبی کے دشمنوں میں سے جو سب سے طاقتور دشمن ہو، جو سب سے طاقتور دشمن ہو، جس کے طاقت کے چرچے ہوں، وہ میرے مد مقابل آئے، مجھے زخمی کر دے، میں جام شہادت نوش کر جاؤں، میری ناک بھی کٹ جائے، میرا کان بھی کٹ جائے، اس حال میں مر جاؤں، پھر روز قیامت اٹھوں، یا اللہ میرا ناک بھی نہ ہو، یا اللہ میرا کان بھی نہ ہو، اور تو پوچھے یا عبدی فیما جدیا انفکا و اذنکا، اے میرے بندے تیرا ناک کدھر ہے، تیرے کان کدھر ہے؟ تو میں عرض کروں فیکا و فی رسولکا، میں تیری محبت میں اور تیرے محبوب کی محبت پر کٹا کے آ گیا۔ یہ غزوہ احد کی رات دعائیں ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام سے غلام، حضور علیہ السلام کے صحابہ اپنی اولادوں کو یہ درس دیا، جہاں اپنی اولادوں کو سلانے کے لیے فضول قصے کہانیاں سناتے ہو، وہاں میرے آقا کی غزوات کے قصے سنایا کرو، میرے آقا کی جنگجو کے قصے سنایا کرو، میرے امام حسین کی شہادت کا قصہ سنایا کرو۔ یقیناً وہ اولادیں پھر دلیر بھی بنیں گی، وہ اولادیں پھر غیرت ایمانی والی بھی بنیں گی، وہ اولادیں جذبہ جہاد والی بھی بنیں گی، کیونکہ حضور کے اہل بیت جو فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں غزوات اس طرح پڑھائے جاتے جس طرح قرآن پڑھایا جاتا۔ حاضرین ضیافت، میدان احد سج گیا، میدان احد سج گیا، 17 شوال المکرم میدان احد سج گیا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کے جان نثاران، تاجدار کائنات علیہ السلام کے جان دینے والے غلام، حضور کے صحابہ میدان احد میں نکل پڑے۔ ارے دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا جا رہا ہے، واصل جہنم کیا جا رہا ہے۔ قربان جائیں میرے آقا حضور علیہ السلام نے تلوار لہرائی، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھوں نے تلوار لہرائی۔ ارے دست شفقت والے ہاتھ، میرے آقا حضور علیہ السلام کے دست شفقت، مبارک شفقت والے کریم آقا حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک پر تلوار لہرائی۔ میرے آقا نے فرمایا، اعلان فرمایا، ہے کوئی؟ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا، من یأخذ هذا السیف بحقہ، ہے کوئی جو اس تلوار کا حق ادا کر دے؟ میدان احد ہے، غزوہ احد ہے، میرے آقا نے فرمایا تلوار لہرا کر، ہے کوئی جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ قربان جائیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام کے غلام حضرت ابو دجانہ غزوہ احد میں بھی، غزوہ احد میں اس سے پہلے میرے آقا حضور علیہ السلام جس جگہ کھڑے تھے، حضرت ابو دجانہ حضور علیہ السلام کے آگے پیچھے ڈال بنے ہوئے تھے، جو تیر حضور علیہ السلام کی طرف آتے وہ حضرت ابو دجانہ کی پشت پر پیوست ہو جاتے، مگر حضرت ابو دجانہ نے سی تک نہیں کی، سارے تیر جتنے حضور علیہ السلام کی طرف آئے ابو دجانہ نے اپنی پشت پر پیوست کروا۔ حاضرین ذوالقار، میرے آقا نے فرمایا، ہے کوئی اس تلوار کا حق ادا کرنے والا؟ غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے عرض کی، ما حقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے آقا کو عرض کی، یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے، یہ پے در پے لگاتار دشمنوں پر چلتی رہے، چلتی رہے، چلتی رہے، دشمن بھاگ جائیں یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو رہی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا حق یہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی، سونیا میرے عطا کرنا، میں اس کا حق ادا کر دینا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار پکڑ
اور سرخ رومال اپنے سر پر باندھا۔ حضرت ابو دجانہ نے سرخ رومال اپنے سر پر باندھ لیا۔ سرخ رومال باندھنا اس بات کی علامت ہوتی ہے اب دشمن کی خیر میں۔ سرخ رومال خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب دشمن پر حملہ جو ہے بڑا سخت ہونے والا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حضور علیہ السلام سے تلوار لی، دشمنان اسلام کے سامنے میرے حضرت ابو دجانہ سینہ تان کر دشمنان اسلام کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو میرے غلاموں، ابو دجانہ کی چال دیکھ کر میرے آقا مسکرا فرمایا سنو میرے غلاموں، ابو دجانہ کی یہ جو چال چل رہے ہیں، اس طرح کی چال چلنا میرے اللہ کو پسند نہیں، مگر اس موقع پر پسند بھی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ دشمنان اسلام کے سامنے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر چلنا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو بڑے فن خواہ سمجھتے ہوں کہ دین اسلام ہم مٹا دیں گے، ان کے سامنے پھر امن والی بات نہیں، ان کے سامنے تلوار والی بات۔ امن کی بات کرنے والوں، امن کی رٹ لگانے والوں، میرے آقا نے غزوہ احد میں تلوار اٹھا کر امن کا درس دیا۔ میرے آقا نے غزوہ احد میں تلوار اٹھا کر یہ درس دیا کہ لوگوں جب اسلام پر حملہ ہو، جب اسلام کی بات آئے تو پھر تلوار اٹھانا میری سنت بھی ہے، پھر اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دینا سمجھنا یہ میری اور میرے چچا کی سنت بھی ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی ہے، میرے دشمنوں کے سامنے اکڑ کر چلنا یہ بھی میرے غلاموں کی سنت بھی ہے۔ حاضرین زوکار، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امن جب اسلام سر بلند ہو تو میرے آقا نے کافروں کو بھی معاف فرما دیا۔ جب غزوہ احد کا معرکہ، جب فتح مکہ ہوا، سنے آگے آ رہا ہے، حاضرین زوکار، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ نے بڑے کفار کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ کی باری آ گئی۔ حضرت امیر حمزہ جدھر جاتے لاشوں کے ڈھیر لگے، جدھر جاتے جہاں بجلی کی طرح تلوار چمکتی، جدھر جاتے کسی کی جرت نہ ہوتی کوئی امیر حمزہ کے پاس بھی آ سکتا۔ حضرت امیر حمزہ کا سامنا صباح بن عبد العزہ کے سامنے ہوا۔ حضرت امیر حمزہ سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا ہلم الیہ یا ابن مقطعۃ القبور۔ اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، حضرت امیر حمزہ نے جو جواب دیا، آپ کہیں گے منبر پر بیٹھ کر کون سی بات کی، اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ نے جو دشمنان رسول کو پیغام دیا، جو جملہ حضرت امیر حمزہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کے دشمن کو جواب میں دیا، اس کا ترجمہ بڑا سخت ہے۔ حاضرین زوکار، حضرت امیر حمزہ نے اس لعین کو واصل جہنم کیا۔ وحشی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا، بڑی ٹیکنیکل طریقے سے، بڑے خفیہ انداز سے انہوں نے حضرت امیر حمزہ پر حملہ کر دیا۔ وحشی کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ زخمی ہوئے اور نیچے زمین پر تشریف لائے، مجھ پر پھر بھی جرأت نہ ہو میں پاس جاؤں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میری آنکھوں میں زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بھی نہ گئیں۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی جرأت کا عالم تھا کہ حضرت امیر حمزہ جب زمین پر تشریف لے آئے، جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت امیر حمزہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حاضرین زوکار، ہندا اس نے بھی ابھی کلمہ نہیں تھا پڑھا، وہ آ گئی، اس نے دیکھا حضرت امیر حمزہ کی لاش پڑی ہے، سید الشہداء کا لاشا پڑا ہوا ہے، میرے نبی کے چچا کا لاشا پڑا ہوا ہے، میرے نبی کے لاڈلے چچا، میرے نبی کو حضرت امیر حمزہ سے بڑا ہی پیار تھا،
بڑا ہی پیار ہے حضرت امیر حمزہ سے آقا حضور علیہ السلام کو ہندہ آ گئی، اس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کرنا ناک کاٹ دیا، حضرت امیر حمزہ کا کان کاٹ دیا۔ ہندہ نے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چاک کر دیا، حضرت امیر حمزہ کا جگر نکال لیا گیا، حضرت امیر حمزہ کے جگر کو ہندہ نے چبا لیا، ہندہ حضرت امیر حمزہ کے جگر کو چباتی رہی، ہندہ نے حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لیا اور فخری انداز میں گئی اور جشن مناتے رہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کو خبر ملی، میرے آقا نے فرمایا اے میرے علی جاؤ میرے چچا کی لاش کو تلاش کرو، اے میرے علی جاؤ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی لاش کو تو تلاش کرو۔ حضور علیہ السلام کے غلام، میرے آقا کے داماد، میرے آقا کے بھائی حضرت علی جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور جا کر واپس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کی لاش تو مل گئی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی مجھے لے چلو، مجھے اپنے چچا کے پاس لے چلو۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا کے پاس آئے، اپنے چچا کی لاش کا حال دیکھا، میرے آقا حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، میرے آقا حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میری پھوپھی کو خبر دے دو، میری پھوپھی جان کو خبر دے دو، حضرت صفیہ کو خبر دے دو اور ساتھ یہ بتا دو میدان احد میں نہ آنا، وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر صبر کا دامن ٹوٹ جائے گا۔ حضرت علی گئے اور جا کر پھوپھی جان کو عرض کی، انہوں نے عرض کیا اے میرے بھتیجے، حضرت علی کی بھی وہی پھوپھی تھی، حضرت علی کے بھی حضرت امیر حمزہ چچا تھے۔ حاضرین ذوالفقار انہوں نے عرض کی جاؤ سرکار سے عرض کرو میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی، زمانہ جاہلیت کی باتیں مجھے ناپسند ہیں، مجھے میدان احد میں آنے دیجئے، مجھے اپنی بھائی کی لاش کو دیکھ لینے دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آنے دو۔ حضرت صفیہ آ گئیں، آ کر ارے کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر، اور لاش بھی ایسی ہو کہ جس کا مسئلہ کیا گیا ہو، جگر کے ٹکڑے کیے گئے ہوں، ارے کان کاٹ دیا گیا ہو، ناک کاٹ دیا گیا ہو، ارے جگر کاٹ دیا گیا ہو، جگر کے ہار بنایا گیا ہو، کون سی بہن ہے جو صبر کا دامن تھمائی رکھے؟ حضرت صفیہ کے صبر پر قربان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 1,00,000 بھائی ہوں، میرے جتنے بھائی ہوں، میری اولاد، میری نسلیں یا رسول اللہ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میری نسلیں، میرا خاندان، میرا مال، ہر چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان۔ میرے آقا نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، آقا حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جحش جنہوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ کہ بڑا طاقتور دشمن آئے، میں شہید ہو جاؤں، میرا ناک کٹ جائے، میرے کان کٹ جائیں، تو مجھے روز قیامت پوچھے میں اسی حالت میں اٹھوں، تو مجھ سے پوچھے تیرا ناک کدھر گیا، تیرا کان کدھر گیا، میں کہوں فی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر تیرے محبوب پروار کر آ گیا۔ یا وہ حضرت عبداللہ بن جحش حضرت امیر حمزہ کے بانجے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اور وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، فتح مکہ ہو گیا،
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وحشی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معافی مل سکتی ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی وحشی، میرا نام وحشی ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تاجدار کائنات علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھو، مجھے یہ تو بتاؤ میرے چچا کو کس طرح شہید کیا، مجھے یہ تو بتاؤ میرے چچا پر کس طرح وار کیا۔ وحشی نے وہ قصہ سنانا شروع کر دیا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آنسو رواں ہیں۔ وحشی شہادت امیر حمزہ کا قصہ سنا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قربان جائے تاجدار کائنات علیہ السلام کی شفقت پر، ارے جن کے چچا کو اس طرح تڑپا کر شہید کیا گیا ہو، ارے جن کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہو، جن کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہو، میرے آقا نے فرمایا وحشی سن، میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وحشی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا وحشی پر ساری زندگی میرے سامنے نہ آنا، میں نے تجھے معاف کر دیا پر ساری زندگی میرے سامنے نہ آنا، جب تو میرے سامنے آئے گا مجھے اپنے چچا کی یاد ستائے گا، جب تو میرے سامنے آئے گا تو مجھے اپنے چچا کی یاد ستائے گی، اس لیے ساری زندگی میرے سامنے نہ آنا۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد آقا حضور علیہ السلام کے سامنے کبھی نہ گیا، لیکن مجھے اس بات کا احساس تھا، مجھے یہ تکلیف تھی کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہوا ہے، کہ میں نے سید الشہداء کو شہید کیا ہے۔ یہ میرے دل میں ایک آگ تھی، یہ آگ بھڑک رہی تھی، یہ آگ بجھ نہیں رہی تھی کہ حضرت صدیق اکبر کا دور آ گیا، دور صدیقی آ گیا، جب مسلمہ کذاب لعین نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جب جنگ یمامہ برپا ہو گئی، جنگ یمامہ کا میدان سج گیا۔ وحشی کہتے ہیں اس میدان میں، اس جنگ یمامہ میں جو ختم نبوت کے علم کو بلند کرنے کے لیے معرکہ وجود میں آئی، جب اس جنگ میں میں نے مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ وحشی فرماتے ہیں اس جنگ میں نے دشمن رسول کو قتل کر دیا، پھر میرے اندر کی آگ بجھ گئی۔ اگر مجھ سے یہ جرم ہوا کہ میں نے سید الشہداء کو شہید کیا، وہاں پر مجھ سے رب نے یہ بڑا کام لے لیا کہ میں نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو، میں نے رسول اللہ کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا، میں نے رسول اللہ کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا۔ حاضرین زوادار، تاجدار کائنات علیہ السلام کے غلاموں، آج اسلام بڑا آسان مل گیا ہمیں، آج ہمیں اسلام میں کوئی تکلیف نہیں۔ یہ تو پوچھو حضور علیہ السلام کی ذات سے، جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں میرے آقا نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، میرے آقا حضور علیہ السلام کے خاندان نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ یہ ذرا غور کرو، ذرا تاریخ کربلا کا مطالعہ کرو، پتہ چل جائے کہ حضور کی اہل بیت نے، حضور علیہ السلام کی آل نے اس اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی تکالیفیں برداشت کی۔ آج بھی مسلمان اگر سرخرو ہونا چاہتا ہے، آج بھی مسلمان کا وقار اگر بلند ہونا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان جہاد کے ساتھ محبت کر لیں اور اعلان جہاد کریں، اور اعلان جہاد کر کر بیت المقدس کو بھی آزاد کرائیں، بیت المقدس کے ساتھ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں۔ یہ جہاد ہی ہے، کہ جہاد ہی میرے آقا حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے۔ وہ قوم برباد ہو جائے گی جس قوم سے جہاد اٹھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں جذبہ جہاد اجاگر فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک اعلان سماعت